یہ حیات وہ عرب کے قبائل جو ایک دوسرے سے جنگ آزما رہتے ہیں، تلوار کے زوم میں ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں، قتل و غارت گری کبھی لسان پر، کبھی زبان پر، کبھی قوم پر، کبھی قبیلے پر، کبھی جغرافیے پر، کبھی تاریخ پر، کبھی حسب نسب پر، کبھی دولت پر. لیکن یاد رکھو پیغمبر نے کہیں کبھی نہیں اس بات پر فخر کیا کہ میں عربی ہوں، میں عجمی ہوں، میں ہاشمی ہوں، میں مطلبی ہوں. پیغمبر کو تو خدا نے کہا حبیب تم ان چیزوں سے ماورا ہو، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اب پوری حیات طیبہ میں آپ کو کہیں اگر فساد ہوتا ہوا نظر آئے گا تو امین رسول، امن کا ضامن رسول، حجر اسود کی تنصیب پر اگر عزتیں حاصل کرنے کے لیے قبیلے لڑتے نظر آئیں، تلواریں نکل آئیں اعلان رسالت سے پہلے، چادر میں حجر اسود رکھا کر سب کے ہاتھوں میں کونے پکڑوا کر اپنے دستے مبارک سے حجر اسود کو کعبے میں نصب کرا دیا. یہی تو وجہ ہے کہ نبی اگر پتھر کو بھی نصب کر دے تو چومنا واجب. یہ نبی کی شان. کعبہ مرکز ایمان، کعبہ مرکز ایمان، کعبہ مرکز ایمان. ایک ارب سے زیادہ مسلمانوں کا مرکز و محور کعبہ. کس نے بتایا؟ رسول نے. کس نے بتایا؟ رسول نے. 1,24,000 پیغمبر. کس نے بتایا؟ رسول نے. یہ توریت ہے. کس نے بتایا؟ رسول نے. یہ انجیل ہے. ایمان لاؤ. کس نے بتایا؟ یعنی کیا پوزیٹو تھنکنگ ہے. یہ معذاللہ دنیا کا کوئی سیاسی اسکالر یا سیاسی رہنما نہیں ہے جو کسی کے فلسفے کی تردید پر اپنی تعلیم کی بنیاد قائم کرے. یہ واحد رسول ہے جس نے کہا آدم بھی برحق ایمان لاؤ، نوح بھی سچے ایمان لاؤ، ابراہیم بھی صحیح ایمان لاؤ، اسماعیل بھی برحق ایمان لاؤ، توریت بھی برحق. یعنی یہ عجیب منزل ہے. اقوام بین الاقوامی برادری متوجہ ہو میرے رسول رحمت پر کہ اس کے سیرت طیبہ کا خلاصہ یہ ہے کہ تردید کسی کی نہیں، تائید سب کی. کسی کی دل آزاری نہیں. یہ نہیں کہا کہ توریت کو نہ مانو، ایمان لاؤ توریت پر. یہ نہیں کہا کہ انجیل کو نہ مانو، ایمان لاؤ انجیل پر. یہ نہیں کہا کہ زبور کو نہ مانو، ایمان لاؤ. تاکہ کوئی قوم، انسانیت کے لیے آئے تھے نا، تاکہ کوئی قوم یہ نہ کہہ سکے کہ ہماری تردید کی. کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہماری تردید کی. سب کی تائید، سب کی تائید. قرآن مجید نے کسی بھی مقام پر توریت کی تردید نہیں کی، انجیل کی تردید نہیں کی، عمل کرنے کا حکم نہیں دیا. اس لیے کہ توریت، انجیل اور زبور کے نااہل وارثوں نے نبیوں کے جانے کے بعد اس میں رد و بدل کر دیا تھا. اسی لیے انسانیت کو گمراہی سے بچانے کے لیے یہ حکم دے دیا کتاب پر ایمان لاؤ، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے ہے. عمل اس لیے نہ کرو کہ بندوں نے تخریب کاری کر دی. یا اللہ، گمراہ نہ ہو جاؤ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ذات پیغمبر مکمل نمونہ عمل ہے تمام مسلمانوں کے لیے. تو پھر مجھے بڑی محبت کے ساتھ، بڑی لجاجت کے ساتھ ملت اسلامیہ یہ جملہ کہنے دے کہ پیغمبر اسلام کافروں کو مسلمان بنانے کے لیے آئے تھے، مسلمان کو کافر بنانے نہیں آئے. سیرت پیغمبر. اور یہ ہے نتیجہ اسی کی آغوش تربیت کا. حسین ترین شاہکار حسین، فرزند فاطمہ حسین.
یہ حیات وہ عرب کے قبائل جو ایک دوسرے سے جنگ آزما رہتے ہیں، تلوار کے زوم میں ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں، قتل و غارت گری کبھی لسان پر، کبھی زبان پر، کبھی قوم پر، کبھی قبیلے پر، کبھی جغرافیے پر، کبھی تاریخ پر، کبھی حسب نسب پر، کبھی دولت پر. لیکن یاد رکھو پیغمبر نے کہیں کبھی نہیں اس بات پر فخر کیا کہ میں عربی ہوں، میں عجمی ہوں، میں ہاشمی ہوں، میں مطلبی ہوں. پیغمبر کو تو خدا نے کہا حبیب تم ان چیزوں سے ماورا ہو، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اب پوری حیات طیبہ میں آپ کو کہیں اگر فساد ہوتا ہوا نظر آئے گا تو امین رسول، امن کا ضامن رسول حجر اسود کی تنصیب پر اگر عزتیں حاصل کرنے کے لیے قبیلے لڑتے نظر آئیں، تلواریں نکل آئیں اعلان رسالت سے پہلے، چادر میں حجر اسود رکھا کر، سب کے ہاتھوں میں کونے پکڑوا کر اپنے دستے مبارک سے حجر اسود کو کعبے میں نصب کرا دیا. یہی تو وجہ ہے کہ نبی اگر پتھر کو بھی نصب کر دے تو چومنا واجب. یہ نبی کی شان. کعبہ مرکز ایمان، کعبہ مرکز ایمان، کعبہ مرکز ایمان. ایک ارب سے زیادہ مسلمانوں کا مرکز و محور کعبہ. کس نے بتایا؟ رسول نے. کس نے بتایا؟ رسول نے. 1,24,000 پیغمبر. کس نے بتایا؟ رسول نے. یہ توریت ہے. کس نے بتایا؟ رسول نے. یہ انجیل ہے. ایمان لاؤ. کس نے بتایا؟ یعنی کیا پوزیٹو تھنکنگ ہے. یہ معذاللہ دنیا کا کوئی سیاسی اسکالر یا سیاسی رہنما نہیں ہے جو کسی کے فلسفے کی تردید پر اپنی تعلیم کی بنیاد قائم کرے. یہ واحد رسول ہے جس نے کہا آدم بھی برحق ایمان لاؤ، نوح بھی سچے ایمان لاؤ، ابراہیم بھی صحیح ایمان لاؤ، اسماعیل بھی برحق ایمان لاؤ، توریت بھی برحق. یعنی یہ عجیب منزل ہے. بین الاقوامی برادری متوجہ ہو میرے رسول رحمت پر کہ اس کے سیرت طیبہ کا خلاصہ یہ ہے کہ تردید کسی کی نہیں، تائید سب کی. کسی کی دل آزاری نہیں. یہ نہیں کہا کہ توریت کو نہ مانو، ایمان لاؤ توریت پر. یہ نہیں کہا کہ انجیل کو نہ مانو، ایمان لاؤ انجیل پر. یہ نہیں کہا کہ زبور کو نہ مانو، ایمان لاؤ. تاکہ کوئی قوم، انسانیت کے لیے آئے تھے نا، تاکہ کوئی قوم یہ نہ کہہ سکے کہ ہماری تردید کی. کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہماری تردید کی. سب کی تائید، سب کی تائید. قرآن مجید نے کسی بھی مقام پر توریت کی تردید نہیں کی، انجیل کی تردید نہیں کی، عمل کرنے کا حکم نہیں دیا. اس لیے کہ توریت، انجیل اور زبور کے نااہل وارثوں نے نبیوں کے جانے کے بعد اس میں رد و بدل کر دیا تھا. اس لیے انسانیت کو گمراہی سے بچانے کے لیے یہ حکم دے دیا کتاب پر ایمان لاؤ، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے ہے. عمل اس لیے نہ کرو کہ بندوں نے تخریب کاری کر دی. یا اللہ، گمراہ نہ ہو جاؤ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ذات پیغمبر مکمل نمونہ عمل ہے تمام مسلمانوں کے لیے. تو پھر مجھے بڑی محبت کے ساتھ، بڑی لجاجت کے ساتھ ملت اسلامیہ یہ جملہ کہنے دے کہ پیغمبر اسلام کافروں کو مسلمان بنانے کے لیے آئے تھے، مسلمان کو کافر بنانے نہیں آئے. سیرت پیغمبر. اور یہ ہے نتیجہ اسی کی آغوش تربیت کا. حسین ترین شاہکار حسین، فرزند فاطمہ حسین.
شہید